مدارس بل پر 1-2 دن میں خوشخبری آئے گی، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد پرامید، کہا وزیر اعظم نے ہمارے مطالبات سن کر وزیر قانون کو ہدایت کی کہ آئین اور قانون کے مطابق عمل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے امن و امان پر وفاق سے مدد مانگ لی، وزیر داخلہ محسن نقوی نے مدد کی حامی بھر لی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اپیکس کمیٹی اجلاس، 1 فروری تک کرم میں تمام بنکرز ختم کرنے کا فیصلہ، فریقین تمام اسلحہ جمع کرائیں گے، اعلامیہ جاری۔ اور اسلام آباد ترنول کے علاقے میں رینجرز اہلکار کی شہادت کا معاملہ، پولیس نے مقدمے میں قتل کی دفعات بھی شامل کر لی، مقدمے میں بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نامزد ہیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس فرد جرم کے خلاف درخواستیں خارج، انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی سمیت 10 رہنماؤں کی درخواستیں خارج کی۔ سماعت سے مسلسل غیر حاضر رہنے والے زین قریشی سمیت پی ٹی آئی کے 6 رہنماؤں کے تحریری وارنٹ جاری۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا ملک میں نظام عدل کو فیل کیا جا رہا ہے، یہ حکومت آخر کرنا کیا چاہتی ہے؟ سارے ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں، جب تک پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی تو یہی حال ہوگا۔ سپریم کورٹ میں قتل کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، کہا 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا، کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی، آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے، یہ ادارہ بھی اتنا سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ۔ جسٹس ملک شہزاد نے ریمارکس دیے، وزیر اعظم ایک دن پی ایم ہاؤس میں تو دوسرے دن جیل میں، نہیں معلوم کس کو کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے۔ جس ملک میں وزیر اعظم کا یہ حال ہو، عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ جسٹس جمال مندوکیل نے کہا ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزیر اعظم مارے گئے، تینوں کے مقدمات کا کیا بنا؟ اصل بات یہ ہے کچھ کرنے کی خواہش نہیں، لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں، لوگ چاہتے ہیں سارے کام سپریم کورٹ کرے۔ سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، فتنہ الخارج کے انتہائی مطلوب دہشت گرد سمیت 7 خارج مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا 17 اور 18 دسمبر کی درمیانی شب ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا۔ ہلاک خارجی علی رحمان خارج کی شورا کا اہم سرگنا تھا۔ آپریشن میں خارجی نے گھر میں داخل ہو کر 2 بچوں کو یرغمال بنایا، فرار ہونے کے لیے خاتون کا لباس پہنا۔ فورسز نے کامیاب حکمت عملی سے دونوں بچوں کو بحفاظت بازیاب کرایا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود سے بھری گاڑی برآمد۔ امریکہ پاکستان کے میزائلوں سے خوفزدہ، امریکی نائب مشیر قومی سلامتی جان فائنر کہتے ہیں پاکستان کا میزائل پروگرام امریکہ کے لیے ابھرتا خطرہ بن رہا ہے۔ پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کی میزائل تیاریاں اس کے ارادوں سے متعلق سوالات اٹھاتی ہے۔ پاکستانی اقدامات کو ایک ابھرتے ہوئے خطرے اور دھمکی کے سوا کسی اور چیز کے طور پر دیکھنا مشکل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا ہے پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق تحفظات واضح ہیں، پابندیوں سے دیگر شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ ملک کے ایگزیکٹو نے امریکی صدر کو خط لکھا اور اس کا جواب تک نہیں آیا، اس کو کیا سمجھیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے امریکی دوروں کی تفصیلات طلب کر لی۔ وزارت خارجہ کو معاملات سفارتی سطح پر دیکھنے کی ہدایت۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے، امریکہ خود مختار ملک ہے، وہ ڈاکٹر فوزیہ کا ویزا مسترد کر سکتا ہے، امریکہ وزیر اعظم کا ویزا بھی مسترد کر سکتا ہے، مگر معاملات سفارتی سطح پر لے جانے ہوتے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دوروں کی تفصیلات سے متعلق احکامات واپس لینے کی استدعا کی، عدالت نے سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی۔ انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنتی ہے، سہولت کاری میں ملوث FIA اہلکاروں کی نشاندہی اور سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس میں گفتگو، متعلقہ اداروں کو آپسی رابطے مزید بہتر بنانے کی ہدایت، کہا 2023 کشتی حادثے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی میں انتہائی سست روی سے کام لیا گیا، انسانی اسمگلنگ سے متعلق تحقیقات جلد از جلد مکمل کی جائیں، تحقیقات مکمل کر کے ٹھوس سفارشات پیش کی جائیں۔ قومی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اپوزیشن سے مذاکرات کے حامی، اسپیکر کانفرنس سے خطاب میں ایاز صادق کہتے ہیں جس دن مکالمہ شروع ہوا راستے بننے لگیں گے، مذاکرات کے لیے جس کی بھی منت کرنا پڑی کریں گے،
خاموشی سے سہولت کاری کر کے آیت الکرسی پھونکوں گا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں مذاکرات کی بھوک نہ ہو تو سیاست دفن ہو جاتی ہے. حکومت اور اپوزیشن اراکین میں مذاکرات کی بھوک نظر آنے لگی ہے. مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بات چیت ہے. ووٹ الف کو دیتے ہیں حکومت میں بے آ جاتا ہے. اس الیکشن میں تو حد ہی ہو گئی. ایسے الیکشن کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی. ہروں کے روحانی پیشوا پیر صاحب پگارا کہتے ہیں اب جو حکومت بنائی ہے وہ تو چل ہی نہیں رہی. پوری سیاست جھوٹ پر قائم ہے. اس بار سندھ نے الٹا سیدھا کر کے زرداری صاحب کو مینڈیٹ دلایا گیا کیونکہ کینال نکالنے تھے. اب اگر صدر زرداری نے این او سی دی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم ہارے ہوئے ہیں. سندھ کو تو پھر بھی پانی مل جائے گا. بلوچستان پر اللہ رحم کرے. سپریم کورٹ بار کے سابق 8 صدور نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کر دی. 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی استدعا. موقف اپنایا. 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی سے متصادم ہے. ترمیم کے نتیجے میں ہونے والے تمام اقدامات حتمی فیصلے تک معطل کیے جائیں. 26ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کی گزارشات کو منظور کیا گیا تھا. ہمارا کوئی بھی تنظیمی یا ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا. وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پاکستان میں وسائل کا نہیں وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہے. ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. پی ٹی آئی کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے. چیف جسٹس یاحیہ آفریدی کا رحیم یار خان جیل کا دورہ. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز علی رضوی اور رجسٹرار سپریم کورٹ ہمراہ تھے. اعلامیے میں کہا گیا دورے کا مقصد جیل اور قیدیوں کے حالات کا براہ راست جائزہ لینا تھا. چیف جسٹس نے کہا ضلع اور سیشن جج غیر معمولی تاخیر والے مقدمات کا جلد فیصلہ سنائیں. چیف جسٹس نے قیدیوں کی مہارتوں کی ترقی پر زور دیا. آئی جی جیل خانہ جات پنجاب نے چیف جسٹس کو قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں پر بریفنگ دی. کراچی میں انسداد پولیو ٹیم پر تشدد کرنے والی 4 خواتین سمیت 6 افراد گرفتار. ایس ایس پی نے بتایا تھانہ کورنگی کی حدود میں پولیو ٹیم پر بیلچوں سے تشدد کیا گیا. 2 پولیو ورکرز اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. کچی آبادی میں مقیم افراد نے تشدد کے بعد موبائل فون بھی چھین لیے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ کا پولیو ٹیم پر حملے کا نوٹس. کہا پولیو ورکرز کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا. گورنر سندھ سے گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا کی ملاقات. ملک کی صورتحال، مدارس رجسٹریشن، پارا چنار کے مسائل اور حل پر تبادلہ خیال. کامران ٹسوری نے کہا مدارس ملک کے تعلیمی نظام کا اہم حصہ ہے. مدارس کی مزید بہتری کے لیے مشترکہ اقدامات ضروری ہیں. تینوں گورنر نے عزم کیا کہ پارا چنار مسئلے کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. پارا چنار میں مستقل امن کے لیے عمائدین اور جرگے سے ملاقات پر اتفاق کیا. پاکستان کی ون ڈے سیریز جیتنے کی ہیٹ ٹرک. جنوبی افریقہ کو بھی گھر میں شکست دے ڈالی. کیپ ٹاؤن میں میچ کے ساتھ سیریز بھی اپنے نام کر لی. 81 رنز سے میدان مارا. 330 رنز کے تعاقب میں پروٹیئس 248 پر ہمت ہار گئے. کلاسن کے 97 رنز رائے گاں. شاہین آفریدی کی تباہ کن بالنگ. 4 وکٹیں اڑائیں. نسیم کے بھی 3 شکار. پیس بیٹری سے پہلے پاکستانی بلے بازوں نے بھی خوب رنگ جمایا. بابر اور رضوان نے 115 رنز کا ساتھ نبھایا. کامران نے برق رفتار 63 رنز کا تڑکا لگایا. 5 بار گیند کو باؤنڈری کے باہر پہنچایا. کامران میچ کی ہیرو قرار پائے. سیریز کا تیسرا میچ اتوار کو ہوگا. تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. کیپ ٹاؤن میں اعصاب کی جنگ. مسٹر کول رضوان کو بھی غصہ آ گیا. کلیسن سے جھگڑا ہو گیا. دونوں میں تلخی. بابر اعظم نے بیچ بچاؤ کرایا. میچ میں رضوان کی کپتانی بھی شاندار رہی. 3 کامیاب ریویوز لے کر امپائر کو غلط قرار دیا. محمد رضوان بن گئے آسٹریلیا جنوبی افریقہ میں سیریز جیتنے والے پہلے پاکستانی کپتان. آسٹریلیا، زمبابوے اور اب جنوبی افریقہ کو بھی اس کے گھر میں ڈھیر کیا. جے یو آئی رہنما خالد محمود سومرو قتل کیس میں نامزد تمام 6 ملزمان پر جرم ثابت. سکھر کی انسداد دہشت گردی. عدالت نے مجرمان کو 2 مرتبہ عمر قید اور جرمانے کی سزا سنا دی. خالد محمود سومرو کو نومبر 2014 میں قتل کیا گیا تھا. راشد محمود سومرو کہتے ہیں ہمیں ادھورا انصاف ملا ہے. مجرموں کو پھانسی کی سزا دلوانے کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے. گیس لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تشویشناک حد تک پہنچ گیا. عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی سمیت سندھ گیس کے لوڈ شیڈنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا.
वफाकी हुकूमत मसले से निमटने के लिए फौरी इक़दामात करे। सर्दियों में गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाए। कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम करे। वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत से मुतालबा है मामले को तरजीह दें। सोसाइटीज पर कब्जे के धंधे में डेप्यूटी कमिश्नर शामिल हैं। स्कीम 33 और 45 में कब्जा माफिया गुंडागर्दी कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं गुलशन महमूदुल हक में मुसल्लह अफराद बैठे हैं। दूसरी जानिब टैंकर, ट्रॉलर्स और डंपर्स हादसात की वजह बन रहे हैं। कराची में जाम सादिक पुल पर खड़ा ट्रेलर और स्ट्रीट लाइट की बंदिश एक और हादसे का सबब बन गए। बाप बेटा जाम बहक। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पुल पर खड़े ट्रेलर से टकराई। खातून महफूज रही। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ट्रेलर खराब होने पर लॉक लगाकर चला गया था। तेज रफ्तार बाइक अंधेरे के बायस ट्रेलर में जा लगी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कराची पुलिस जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से फायदा लेने लगी। जदीद कैमरों की मदद से डकैती का बड़ा केस दिनों में हल कर लिया। ताजर से 38 लाख डकैती में उसका अपना मुंशी मुलव्वस निकला। डकैती केस हल होने पर सब्जी मंडी के ताजिर भी खुश। मुल्क के बालाई इलाके और शिमाली बलूचिस्तान यकबस्ता हवाओं की लपेट में। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, कल्लात -7, कोयटा -6 और इस्लामाबाद का पारा -1 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में 5 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मौसमी सरमा की तातीलात कल से 5 जनवरी तक होंगी। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद इसराइली फौज की गजा में बमबारी। 24 घंटे में 50 फलस्तीनी शहीद। 2 स्कूलों पर हमलों में 15 फलस्तीनी जान से गए। तुलकरम में गाड़ी पर हमला, 4 अफराद शहीद। मस्जिद पर भी धावा बोल दिया। नाबलस में इसराइली फौज ने धावा बोलकर 80 साल बुजुर्ग खातून समेत 2 अफराद को शहीद कर दिया, 2 जख्मी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इंकशाफ किया कि गजा में फलस्तीनियों को जबरी तौर पर प्यासा रखा जा रहा है। गजा को खुराक की फराहमी रोकने के इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने आलमी अदालत से राय मांगने की करारदाद मंजूर कर ली। सना और अल हुदैदा पर इसराइली हमला, हौजियों का बदला लेने का ऐलान। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इसराइल ने यमन पर बमबारी की। सना और अल हुदैदा पर हमले में 9 यमनी शहीद हुए। इसराइली फौज के तर्जुमान ने दर्दनाक हमलों की धमकी देते हुए कहा हौजी बैनुल अक़वामी खतरा बन गए हैं। गवादर HBL PSL प्लेयर ड्राफ्ट की मेजबानी करेगा। तकरीब 11 जनवरी को मुनक्किद होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं गवादर में मेजबानी का मकसद सकाफती अहमियत को उजागर करना है। सलमान नसीर ने कहा इक़दाम PSL को पाकिस्तान के कोने कोने तक फैलाने की अक्कासी करता है। गवादर में तकरीब होना पाकिस्तान की खूबसूरती को दुनिया के सामने दिखाने के आज़म की अक्कासी है। नाइजीरिया के स्कूल मेले में भगदड़ मचने से 35 बच्चे जाँ बहक और 6 शदीद जख्मी हो गए। स्कूल इंतजामिया ने 5000 बच्चों के लिए खाने और तहफ़ का ऐलान किया था। तकरीब में 8000 अफराद पहुंचने पर भगदड़ मची। पुलिस ने 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। चैंपियंस T20 कप में आज 2 मैच खेले जा रहे हैं। पहले मैच में स्टैलियंस और माखोज मध्य मुकाबिल, दूसरा मैच डॉल्फिन्स और लायंस के दरमियान खेला जाएगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड पर होगा आइस हॉकी टूर्नामेंट। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली मर्तबा आइस स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के जेर एहतमाम शिंदूर आइस स्पोर्ट्स मुकाबले शिंदूर टॉप पर होंगे। मुकाबलों में आइस हॉकी, कर्लिंग और स्पीड स्केटिंग शामिल है। खवातीन खिलाड़ी भी एक्शन में नजर आएंगी। और चित्राल की वादी कैलाश में चाउमोस फेस्टिवल अपनी तमाम तर रंगीनियों के साथ जारी। कैलाश कबीले के मर्द, खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों का रक्स। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद कैलाश पहुंच में।